بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کے دل لاہور سے خصوصی جرگہ لے کر سلیم صافی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کل عمران خان صاحب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ لاہور کی طرف اپنی سونامی لے کے آ رہے ہیں۔ ان سے ایک دن پہلے میں بھی پاکستان کے دل لاہور پہنچ گیا ہوں، لیکن نہ میں سڑکیں بند کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ دکانیں بند کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں میں اس صوبے کے حاکم یا وزیر اعلیٰ جناب میاں شہباز شریف صاحب کو چھیڑنے آیا ہوں، ان کو تنگ کرنے آیا ہوں، ان پہ جو اعتراضات ہے وہ ان کے سامنے لا کے ان سے جوابات لینے آیا ہوں۔ لیکن المیہ یہ تھا کہ جب یہاں ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی طبیعت انتہائی ناسازگار ہیں۔ ڈاکٹروں نے بھی انہیں منع کیا تھا کہ وہ آج کسی سرگرمی میں شرکت نہ کریں، اور اپنے معاونین بھی ان کو یہی کہتے رہے کہ وہ سامنے نہ آئے اور کیمرے کے سامنے تو بالکل نہ آئیں۔ ان کی جو آنکھیں آج آپ کو غیر معمولی طور پر لال دکھائی دیتی ہیں، یہ کل کے لاہور پہ حملہ آور ہونے والوں کے مقابلے کے لیے نہیں ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں لیا جانا چاہیے کہ ان کی آنکھیں بھی اسی طرح لال ہے اور خدا نخواستہ یہاں پہ بھی کچھ ماضی کے ناخوشگوار واقعات دہرائے جائیں گے۔ دراصل یہ صورتحال ان کی الرجی کی وجہ سے ہے اور شدید بیماری کی وجہ سے ہے، لیکن میں بے حد مشکور ہوں کہ ڈاکٹروں اور معاونین کے مشورے کے باوجود اور ناسازی طبع کے باوجود انہوں نے ہماری تکلیف کا پاس رکھ کے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ جیسے بھی ہوں، جتنے بھی بیمار ہوں، ہمارے سامنے اس انٹرویو میں سامنے آئیں گے اور سوالوں کا جواب دیں گے۔ میں ان کے اس احسان کے بدلے میں اگر کوئی رعایت یا نرمی آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کی وجہ لفافہ قطر نہیں بلکہ وہ ان کی یہ مہربانی ہے۔ بہت شکریہ وزیر اعلیٰ صاحب، ایک بار پھر آپ نے بیماری کے باوجود ہمیں یہ وقت دیا، اور شروع میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل کیا ہو رہا ہے لاہور میں اور کیا تیاریاں ہیں آپ کے، کیا ارادے ہیں؟ شکریہ سلیم صافی صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد فرمایا کل کا جو ہنگامہ آرائی کا جو پروگرام ہے پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا، یہ وہ تسلسل ہے جو کہ 14 مارچ اور اس سے پہلے جو انہوں نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہنچانے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی جو ساکھ ہے اس کو بری طرح مجروح کرنے کے لیے اپنے ان عزائم کی خاطر جس میں ضد، ہٹ درمی اور اقتدار پر شب خون مارنا، میں شب خون کا لفظ سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ تو خاصہ ہے، یعنی ملٹری رجیمز کا جب مارشل لا لگتا ہے تو وہ ایک جمہوری حکومت پر شب خون مارتے ہیں، لیکن خان صاحب کو اقتدار اتنا عزیز ہے کہ وہ اس کے لیے پاکستان کے وسیع تر مفادات کو بھی وہ قربان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت پاکستان میں جو بجلی کی جو کمی ہے اور جس کی وجہ سے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، یہ ہمیں وسیع کے طور پر یہ صورتحال ملی۔ اس سے نپٹنے کے لیے وزیر اعظم نواز شریف نے پچھلے 1.25 سال 1.5 سال میں جو کوشش کی ہے ان کی حکومت نے، خود میں نے پنجاب میں ان کی سربراہی میں چین کے پچھلے 1.5 سال میں کوئی 1 درجن میں نے دورے کیے ہوں گے۔ فائدہ کیا ہوا جی؟ اب آپ کے گھر میں بھی یہ بجلی چلی گئی، ہم جنریٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں جی ماڈل ٹاؤن لاہور میں۔ دیکھیے نا کہ اتنا بگڑا ہوا نظام، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو آپ کو دن رات کام کرنا ہوگا، اور اس کے لیے پوری منصوبہ بندی کی جا چکی ہے، لیکن اس کے اوپر پے در پے وار کیے جائیں جو خان صاحب اور جو قادر صاحب نے کیے۔ دیکھیے، دشمن سے مقابلہ ہو تو پھر تو آدمی دشمن سے لڑتا ہے، یہ اپنے بن کر دشمن نما، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی حادثہ اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے 14 اگست سے لے کر آج تک
پورے پاکستان کو ایک ہیجانی کیفیت میں رکھا ہے. 18 کروڑ عوام بد دعائیں دے رہے ہیں. بخدا میں آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن میاں صاحب، نہ چین کے رستے میں ڈی چوک آتا ہے، نہ امریکہ کے رستے میں ڈی چوک آتا ہے. آپ جب چاہیں چین جا سکتے ہیں، وہ چاہیں تو آ سکتے ہیں. کون سے بجلی کے پروجیکٹ پہ پی ٹی آئی والوں نے حملہ کیا ہے جو آپ کے منصوبے ان کی وجہ سے متاثر ہیں؟ سلیم صاحب، یہ کیسی بات کی آپ نے کہ مجھے بتائیں کہ اگر سیاسی صورتحال اگر نارمل نہ ہو تو باہر والے تو کیا اپنے بھی انویسٹ نہیں کرتے، سرمایہ کاری نہیں کرتے. آپ نے دیکھا پچھلے 4 مہینوں میں کہ چین کے صدر نے پاکستان آنا تھا، ان کا دورہ منسوخ ہو گیا اور چینی یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے. بعض انہوں نے مجھ سے بھی بات کی کہ یہ آپ کیسے پاکستانی ہیں کہ اپنے پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں. اور بعض چینی جو میرے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے صدر کا دورہ منسوخ ہو گیا، ہم پاکستان کو اپنا بہترین دوست تصور کرتے ہیں. 65-68 سال آپ کے ساتھ ایک محبت اور ایک دوستی کا سفر طے کیا ہے چین نے پاکستان کے ساتھ، اور وہ صدر ان کا دورہ اب منسوخ ہو جائے کیونکہ دھرنے والے، میری بات سنیں، دھرنے والے ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان خدا نہ خاصہ تباہی کی طرف جاتا جائے. چین کے صدر کا دورہ منسوخ ہوتا ہو، کسی عرب دوست ملک کا بھی ایک بادشاہ آنا تھا، اس کا دورہ منسوخ ہو گیا. اس طرح بے شمار اور چیزیں رک گئی تو چین کے وہ جو سرمایہ کار تھے وہ ٹھٹر گئے، وہ رک گئے بالکل. اسی طریقے سے آپ دیکھا کہ سٹاک ایکسچینج اپنا کئی مہینے ایک ہیجانی کیفیت کا شکار رہا. آپ نے دیکھا ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز وہ ان میں ڈپ آیا، وہ نیچے چلے گئے. آپ نے دیکھا کہ روپے کی جو قدر تھی اس میں کمی آئی. آپ نے دیکھا کہ خود پاکستان کے اندر جو کاروبار جو ہے وہ بالکل منجمد ہو کے رہ گیا. کاروباری لوگ وہ ذہنی مریض بن گئے. یہ ڈی چوک سے جو آپ اس کا جو جوڑ رہے ہیں رشتہ، اصل میں ان کا جو سارے کا سارا جو پلان ہے، جو پلان اے کہہ لیں، بی کہہ لیں، سی کہہ لیں، ڈی کہہ لیں، وہ یہ کہ ہم نے اقتدار نہیں ملتا تو پاکستان جو قائد اعظم کا جو بچا ہوا پاکستان ہے وہ بھی اس کی بھیڑ چڑھتا تو چڑھ جائے. اس سے بڑی دشمنی پاکستان کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتی. نہیں، لیکن یہ جو اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، معیشت تو پاکستان کی خراب ہو رہی ہے نا. شریف فیملی کی تو نہیں ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے. آپ کے خاندان کی تو نہیں ہو رہی ہے. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ چین میں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں، شریف خاندان کو کمیشن مل رہے ہیں، اس لیے آپ سکول نہیں بنا رہے ہیں، میٹرو اس لیے بنا رہے ہیں کہ اس میں کمیشن اور پیسہ زیادہ ہے. یہ خان صاحب نہ صرف وہ ضدی اور بالکل ایک ضدی بچے کی طرح وہ بہیو کر رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کیجیے وہ عقل سے بھی آ رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شریف خاندان کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں تو وہ یا تو ان کو تاریخ کا پتہ نہیں یا پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں اتفاق فاؤنڈریز قومیہ لی گئی تھی بغیر کسی کمپنسیشن کے. یہ پہلی بات ہے. پھر اسی دور میں بھٹو دور میں میرے بزرگوں نے 6 فیکٹریاں نئی لگائی تھیں. خان صاحب، یعنی عام آدمی اس وقت یہ سوچتا تھا کہ میاں محمد شریف یا تو واقعی بہت ایموشنلی پاکستان کے ساتھ ان کا رشتہ ہے اس مٹی کے ساتھ، یا پھر خدا نہ خواستہ ان کا ذہن ہل گیا ہے کہ ہر چیز بھٹو صاحب کے ہاتھوں نیشنلائز ہونے کے بعد وہ 6 فیکٹری لگا رہے ہیں تو یہ تو پھر یہ کوئی ایک عام کاروباری آدمی اس طرح نہیں کر سکتا. نمبر 1. اور پھر کوئی کمپنسیشن نہیں ملی. نمبر 3، جب محترمہ صاحبہ کا جب دور آیا اس دور میں پھر شارٹ آف نیشنلائزیشن اس ادارے کو تباہ کر دیا گیا. وہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے جونتھن جہاز کا جو کراچی خام مال لے کر 1 سال کراچی پورٹ پر کھڑا رہا اس لیے کہ اس حکومت نے ویگنز نہیں دی کہ ان کو ٹرانسپورٹ کیا جائے اس خام مال کو، اور فیکٹری بند ہو گئی. پھر مشرف صاحب کا دور آیا اور باقی
رہتی جو کثر تھی وہ نکال دی گئی. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے 28 مئی کی جو جب انہوں نے 1998 میں جب وہ کیا ایٹمی دھماکہ اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ایٹمی قوت بن کر نکلا، اس رات انہوں نے تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ اب ہمیں آسٹیرٹی اور دوسرے ہمیں اقدامات لینے ہوں گے، اور اتفاق فاؤنڈریز کے ذمے جو قرض ہے، بھٹو دور کی نیشنلائزیشن اور محترمہ کی جو زمانے میں جو اس کو انجینئرڈ ڈیفالٹ کروایا گیا، انجینئرڈ، ان تمام چیزوں کے باوجود میں ایک ایک پائی اپنے اس خاندان کی جو ہے وہ بینکوں کو ادا کروں گا. میں ختم کر رہا ہوں. نہیں لیکن اس میں یہ میں ختم کر رہا ہوں خان صاحب، میں ختم کر رہا ہوں. اور 12 مئی تو 1999 کا کسی کو علم نہیں تھا. اس تقریر کے نتیجے میں ہم نے اور میں نے خود دن میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا تھا، شام کو جو اپنے جو بینکوں کے جو معاملات تھے ان کو ادا کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے ذریعے ہم نے تمام اثاثے بینکوں کے حوالے کر دیے 12 اکتوبر 1999 سے بہت پہلے. اور الحمدللہ وہ بھی میاں نواز شریف کا دور تھا. اور آج میں اس کیمرے کے ذریعے اور آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب پھر میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دور ہے. ایک ایک پائی تمام بینکس کو ادا کی جا چکی. یہ بات میں آپ کو ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں. کوئی قرضہ نہیں ہے آپ کے؟ ایک ایک پائی ادا کی جا چکی، کوئی کنسیشن نہیں ہے، کوئی رائٹ آف نہیں ہے. اور میں بطور ایک بڑے ایک باوقار پاکستانی کے حیثیت سے میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آئی فیل لائک اے پراؤڈ پاکستانی ٹوڈے کہ جب میں آپ سے انٹرویو دے رہا ہوں کہ ہم نے بینکوں کی ایک ایک پائی اس وقت اثاثے ادا کیے. آج وہ کیش ان بینکوں کو اربوں روپے کا مل چکا، جس میں پرنسپل اماؤنٹ شامل ہے، جس میں انٹرسٹ شامل ہے، جس میں کاسٹ آف فنڈ شامل ہے. اور میں یہ بلا خوف تردید آپ کے، چونکہ آپ نے یہ ایک بڑا ایک را نرو پہ ہاتھ رکھا ہے. نہیں موٹے الفاظ میں بتا دیں ان پراؤڈ پاکستانیوں کے ایسٹس کتنے ہیں اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کتنا بڑا کہ پاکستان کی بینکنگ ہسٹری میں ایسا کوئی اور مثال نہیں ہے، ایگزامپل نہیں ہے، جب کہ بغیر کسی کنسیشن کے رائٹ آف کے ایک ایک پائی ادا کر دی. اربوں روپے، 5.5 سے 5.6 ارب روپے بینکس کو ادا